بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا دمشق پر اپنے لشکر کو ترتیب دینا۔ وقت رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بابی جعبیہ پر پہنچ گئے تو آپ نے اپنی فوج کو لڑائی کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو بلا کر ہدایت کی، تم اپنے ساتھیوں کو لے کر باب الصغیر پر چلے جاؤ، اپنی قوم اور آدمیوں کی حفاظت رکھنا، اگر شہر میں سے کوئی تمہارے مقابلے کو نکلے اور تم اپنے اندر تاب مقابلہ نہ پاؤ تو فوراً مجھے اطلاع دے دینا، میں انشاءاللہ تعالی تمہاری مدد کو پہنچوں گا۔ اس کے بعد حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، تم باب طوما پر متعین ہو جاؤ اور احتیاط رکھو، اس دروازے کا حاکم طوما نامی سنا ہے، بہت ہوشیار اور دلاور آدمی ہے، اپنی قوم کا سردار اور بادشاہ ہرقل کے نزدیک اپنی شجاعت اور دلیری کی وجہ سے بہت محبوب ہے، اور اسی وجہ سے ہرقل نے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، اگر وہ تم پر حملہ آور ہو تو مجھے خبر کر دینا، انشاءاللہ تعالی تمہاری مدد کو پہنچوں گا۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرے سپاہیوں کے اندر ایسا کوئی شخص نہیں ہے اس پر اس کا حیلہ چل سکے۔ بعد وہ آپ نے حضرت عمرو بن عاص کو بلا کر حکم دیا کہ تم باب فرادیس پر کروکش رہو، وہاں سے کسی طرح حرکت نہ کرنا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہاں برادران قوم جمع ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، تم اپنے لشکر کے ساتھ باب الفرق پر چلے جاؤ۔ آپ وہاں چلے گئے۔ وقت رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دمشق کا بابی مرقش بند رہتا تھا کیونکہ اس پر لڑائی نہیں ہوا کرتی تھی، اسی وجہ سے اس کو عرب میں باب السلامتہ کہا جاتا تھا۔ اس انتظام کے بعد آپ خود بنفس نفیس باقی ماندہ لشکر کو لے کر باب شرقی پر ٹھہرے اور حضرت ضرار بن عزور رضی اللہ عنہ کو بلا کر 2000 لشکر دیا اور فرمایا کہ تم بطور ہریاول کے کام کرو، اپنے لشکر کے ہمراہ شہر کے چاروں طرف گشت لگاتے رہو، اگر کوئی مشکل کام پیش آ جائے یا رومیوں کے کہیں جاسوس نظر پڑ جائے تو مجھے فوراً اطلاع کر دینا، میں جو کچھ اس وقت مناسب سمجھوں گا کروں گا۔ آپ نے جواب دیا، یہ کام تو میرے ضمیر کے خلاف ہے، میں لڑائی اور جنگ کو چھوڑ کر انتظار اور خود آرائی میں مشغول ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، حتی المقدور وسعت کے موافق لڑ لینا۔ ضرار رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر ایسا ہے تو بسم اللہ جاتا ہوں۔ چنانچہ آپ حسب ذیل رضیہ اشعار پڑھتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ اے دمشق، آج تیرے پاس ضرار ایسے شخص کے ساتھ آیا ہے جو تیرے پاس بڑی سختی کے ساتھ آئے گا، میں ابھی ابھی گردن کو ایسی تلوار سے اڑاؤں گا جو نہایت تیز کاٹنے اور چمکنے والی ہے، میں بہت جلد تیرے پاس آگ روشن کروں گا اور قوم کو بہت جلد کلام بزرگ کے سبب بھگا دوں گا۔ حضرت ضرار رضی اللہ عنہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے ایک بفرے ہوئے شیر اور غضبناک چیتے کی طرح منزل مقصود کی طرف چلے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ باب شرقی پر رہے۔ آپ کی فوج نے رومیوں پر حملہ کیا۔ ادھر رومیوں نے عہد کر لیا کہ جب تک ہم میں ایک فرد بھی باقی ہے لڑائی کو بدستور باقی رکھیں گے، عورتوں اور اولاد کو ان کے ہاتھ نہ آنے دیں گے۔ یہ سوچ کر انہوں نے بھی تیر چلانے شروع کیے اور طرفین سے منجنیق تیرا اور پتھروں کی اس قدر بارش ہوئی کہ طرفین کے اکثر آدمی زخمی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبد الرحمن بن حمید بن جمحی مدینہ طیبہ سے لے کر اس وقت یہاں پہنچے، جبکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رافع بن عمیرۃ الطائی کے ہمراہ باب شرقی پر جنگ و جدال میں مشغول تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن حمید جمحی رضی اللہ عنہ نے باب شرقی کا رخ کیا اور یہاں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فرمان دیا۔ آپ اسے پڑھ کر بہت خوش ہوئے۔ مسلمانوں کو حضرت ابو سفیان اور حضرت عمرو بن معدی کرب زبیدی اور ان کے لشکر کے آنے کی خوشخبری سنائی۔ کہتے ہیں کہ یہ خبر تمام لشکر میں پھیل گئی۔ دن بھر مسلمان لڑتے رہے، رات ہوئی، دونوں فریق جدا ہوئے تو
مسلمانوں کا ہر سردار اپنے اپنے دروازے اور مقام پر متعین رہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خط ہر دروازے پر بھیجا اور ہر جگہ پڑھ کر سنا دیا گیا۔ مسلمان حکومت کو سن کر بے حد خوش ہوئے۔ رات صبح کی لڑائی کے لیے نہایت مستعدی اور انتظار کے ساتھ گزاری۔ باری باری سے اپنی اپنی فوج کی نگہبانی کرتے رہے۔ زرار بن عزور رضی اللہ عنہ تمام رات پورے لشکر کے گرد چکر اور گشت لگاتے رہے کہ دشمن اچانک نہ آ پڑے اور شبخون کر دے۔ وقت رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رات کو مسلمانوں کی تکبیروں کی آوازیں بہت زیادہ بلند ہوتی رہی۔ رومی بھی رات پر مخصوص کلمات کے ساتھ چیختے اور چلاتے رہے۔ شیر پناہ کی دیواروں پر نشانات آویزاں رکھے گھنٹے بچاتے رہے اور مشعلے اس قدر روشن رکھے کہ گویا دن نکل رہا ہے۔ وقت رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل دمشق اکٹھے ہو کر شہر کے روسا اور اکابر قوم کے پاس گئے اور مشورہ کیا کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بعض نے کہا مصالحت بہتر ہے، جتنی مقدار پر مسلمان صلح کر لے اتنی رقم انہیں دے کر صلح کر لینی چاہیے۔ بعض نے اس کی تائید کی اور کہا واقعی اجنادین کی جنگ میں ان فوجوں نے جن میں حرقیلہ، بطارقہ، عراقیہ اور قیاصرہ سبھی قبیلہ تھے ان کا مقابلہ کیا تھا، جب باوجود ہم سے تعداد میں زیادہ ہونے کے ان کا مقابلہ نہ کر سکے، بلکہ مسلمانوں نے انہیں قلعہ کی طرح پیش کے رکھ دیا، تو ہم جب ان سے نہ تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں نہ شجاعت کے اعتبار سے کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بعض کی رائے ہوئی کہ بادشاہ کے داماں توما سے ہمیں اس کام میں مدد اور مشورہ لینا چاہیے، ہے اس میں اس کی کیا رائے ہے، ہمیں اس کے پاس جا کر اپنی کہنی اور اس کی سننی چاہیے، اس سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے اس کام میں ہمارا ہاتھ بٹائے۔ اگر اس کی رائے صلح کی ہوگی تو صلح کر لیں گے، یا اس کے ساتھ لے کر اس کی حمایت میں ہم مقابلہ کو نکلیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ تمام جمع ہو کر توما کے دروازے پر پہنچے۔ پاچن مسلح سپاہی پہرے پر مقرر تھے۔ انہوں نے دریافت کیا تم لوگ کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کے داماد سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا بہتر ہے ہم اندر سے اجازت لے آئے۔ اجازت کے بعد یہ لوگ اندر داخل ہوئے اور زمین بوس ہو کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا، بیٹھنے کی اجازت دی، بیٹھ گئے، مگر ان کے چہروں سے خوف اور رنج معلوم ہو رہا تھا۔ توما ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اسی اندھیری رات میں آپ لوگ یہاں کیسے آئے؟ انہوں نے جواب دیا اے سردار، ہمارے شہروں پر جو آفت اور بربادی نازل ہو رہی ہے ذرا اس کی طرف توجہ کیجیے، اور ہم پر آج کل جو ابتاد اور بلا نازل ہو رہی ہے جس کے رفع کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اس کا کچھ علاج کیجیے۔ ہمیں آپ پر بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہے، ہم ان عربوں کے ساتھ مصالحت کر لیں اور جو کچھ مانگے انہیں دے دیں، یا آپ بادشاہ کو لکھ بھیجیں جو ہمارے مدد اور حکومت کریں، یا آپ ہی ان مسلمانوں کو ہم سے کسی طرح دفع کریں، ورنہ ہمارے ہلاک ہونے میں اب کچھ کسر نہیں ہے۔ توما یہ سن کر کلکلا کر ہنسا اور کہنے لگا تب ہے تم پر دشمنوں کو خود تم نے یہ ہمت، جرأت اور ترغیب دلائی ہے۔ اسے پھر ترغیب ہونے ہی تھی، مجھے اپنے بادشاہ کی سر کی قسم، میں تو مسلمانوں کو لڑائی کے قابل اور اس کا حل بھی نہیں سمجھتا، اور نہ اس بات کے قابل جانتا ہوں کہ وہ تیروں کی بوچھاڑ میں ٹھہر بھی سکتے ہوگی۔ اگر کبھی وہ میرے قریب آ گئے تو میں ان کے اگلوں کو پچھلوں کے ساتھ ملا دوں گا اور اپنی قوم کا پورا بدلہ لوں گا۔ تم اپنے شہر میں اطمینان سے رہو اور کس طرح کا خوف دل میں نہ لاؤ، کیونکہ اگر ان کے واسطے شہر کا دروازہ کھول بھی دیا جائے تو اتنی کس کے ہمت ہے کہ شہر میں گھس آئے۔ علی دمشقی سن کر کہنے لگے سردار، مسلمان بڑے سخت ہیں اور جو آپ نے بیان کیا وہ صفات سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ ان میں کا ایک چھوٹے سا چھوٹا اور بوڑھے سا بوڑھا آدمی 10 سے لگا کر 100 تک کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور ان کا سردار تو اتنا سخت آدمی ہے کہ اس کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر ہمیں شہروں اور اموال کو محفوظ دیکھنا اور رکھنا چاہتے ہیں، اب ہماری پوری حمایت کرنا گوار کرتے ہیں، تو
آپ یا تو ان سے صلح کر لے یا ہمارے ساتھ چل کر ان کا مقابلہ کرے۔ توما نے جواب دیا کہ یا قوم، اول تو تم ان سے زیادہ ہو، دوسرے تمہارا شہر مامون مسون اور قلعہ بند ہے، اور تیسرے اس شہر کے علاوہ تمہارے پاس ایسے ایسے شہر اور شہر ہیں جو تمہارے پاس کافی اسلحہ ذرا اور سامان موجود ہے۔ پھر یہ لوگ ننگے بدن ننگے پیر، ان کے پاس اتنا ساز و سامان کہا؟ انہوں نے کہا، یہ سردار، ان کے پاس ہمارا ہی ساز و سامان اور بے شمار اسلحے موجود ہے۔ انہوں نے جنگ فلسطین اور بصرہ میں حاصل کیا، نیز بزرگ کلوس اور عزرائیل سے بیت لحا میں مقابلہ ہوا، تو خود ہم مقابلہ میں تھے اور اچھینا شہراء کے مقام میں بولس اور اس کے بھائی بدرس سے لیا۔ اجنادین کی جنگ میں ان کے علاوہ ان کے ہاتھ آیا۔ ان کے پاس ساز و سامان اور مال جو انہوں نے ہم سے ہی حاصل کیا تھا بہت ہے، مگر لاپرواہی کے سبب اس سے کام نہیں لیتے۔ علاوہ ازیں ان کے نبی نے خدا کی طرف سے انہیں ایک خبر دی ہے کہ جو مسلمان جہاد میں مارا جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو کافر قتل ہوگا وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی واسطے یہ لوگ ننگے بدن اور ننگے پیرے بے دڑک ہو کر ہم سے مقابلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے نبی کے قول کے موافق جنت میں چلے جائیں۔ توما یہ سن کر ہنسا اور کہنے لگا کہ تمہاری اسی سادہ لوہی نے انہیں زیادہ دلیل بنا دیا ہے۔ اس قسم کی باتیں تمہارے ذہن میں سما گئی ہے، اور اس وجہ کے فرمایا اور غلاموں لوگوں نے تمہیں تاک لیا ہے۔ اگر تم صداقت کے ساتھ ان سے لڑتے تو چونکہ تم ان سے کئی گنا زیادہ ضرور ان کو قتل کر دیتے۔ انہوں نے کہا، سردار، آپ جس طرح چاہے یہ بلا ہم سے دور کر دیں، اور آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ ہماری مدد اور اعانت نہ کریں گے تو ہم جس چیز پر مصالحت چاہیں گے ان سے کر کے ان کے واسطے دروازہ کھول دیں گے۔ توما ان کی گفتگو سن کر دیر تک غور کرتا رہا، اور اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ واقعی لوگ ایسا ہی کر دیں گے۔ پھر خوف سوچ کے کہنے لگا، تم لوگ بالکل فکر نہ کرو، میں کل تمہارے ساتھ ہو کر ان سے لڑائی کے لیے نکلوں گا۔ ان کے سرداروں کو چن چن کر قتل کر دوں گا اور انہیں مار کر بھگا دوں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو کر کسی گنسان کی لڑائی لڑو اور میرے قوت باز ہو کر ایسی جان توڑ کوشش کرو کہ جسے میں پسند کروں اور تم کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے ساتھ بلکہ آپ سے آگے رہیں گے، اور جب تک ہم میں سے ایک فرد بھی زندہ ہے اس وقت تک برابر لڑتے رہیں گے۔ اس نے کہا، بہتر ہے لڑائی سکھ پر رکھو، اب لڑائی میں اہل عرب پر اچھی طرح مصیبت آئیں گی۔ یہ لوگ اس کا شکریہ ادا کر کے رخصت ہوئے۔ تمام رات قلعہ کی حفاظت رکھی، برجوں اور دروازوں پر آگ روشن کی، اور اس کے حکم کے منتظر رہے۔ پھر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فرودگاہوں میں توجہ اللہ کیے، تکبیر، تحلیل اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دیر کے مقام میں عورتوں، لڑکوں اور مال غنیمت کے پاس رہے۔ حضرت رابع بن عمیر الطوائی باب شرقی پر لشکر ذہب میں تھے۔ تمام رات اسی طرح پہرے اور حفاظت میں گزر گئی۔ صبح نمودار ہونے پر ہر ایک سردار نے اپنی اپنی جماعت کو نماز پڑھائی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بابی جاویہ پر اپنی فوج کو نماز پڑھا کر لڑائی پر جانے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ تمہیں لڑائی سے دل نہ توڑنا چاہیے۔ یہ شخص آج محنت مشقت کرے گا، کل یقیناً راحت اور آرام پائے گا۔ تیر چلانے میں زیادہ احتیاط سے کام لو، تیر خطا بھی کرتے ہیں اور نشانے پر بھی پہنچتے ہیں۔ گھوڑوں پر مطلق سوار نہ ہو کیونکہ خدا کے دشمن تم سے بلند جگہ پر ہیں، جنہیں تیر چلانے کا اچھا موقع ہے۔ ایک دوسرے کو مدد دیتے رہنا اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھلانا۔ ابھی کہتا ہے کہ سب اپنے جسموں کو ڈالوں سے محفوظ کر کے باپیادہ ہی دشمن کی طرف بڑھے۔ پھر حضرت یزید بن سفیان رضی اللہ عنہ باب صغیر سے، قیس بن عبیرہ رضی اللہ عنہ بابی کسان سے، رابع بن عمیر الطوائی بابی شرقی سے، شرحبیل بن حسنہ بابی توما سے، اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بابل حرادیث سے چلے۔ مقدر اللہ نے سلسلہ روایت کے ساتھ حضرت رفاع بن قیس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے اپنے والد حضرت قیس رضی اللہ عنہ سے جو فتح دمشق میں موجود تھے دریافت کیا کہ دمشق کے محاصرہ کے روز آپ حضرات سوار ہو کر لڑ رہے تھے یا پیدل؟ آپ نے فرمایا، سوائے حضرت ضرار رضی اللہ عنہ کے 2000 سواروں کو جو اس محاصرہ میں
کے ہنگامے میں تمام لشکر اور شہر کے گرد چکر لگاتے پھر رہے تھے۔ باقی تمام لشکر پیدل تھا۔ حضرت درار رضی اللہ عنہ شہر کے گرد اس لیے پھر رہے تھے کہ اچانک دشمن کسی جگہ سے مسلمانوں پر حملہ نہ کر دے۔ آپ جس وقت کسی دروازے کے پاس پہنچتے تو توقف فرما کر لوگوں کو جنگ کی ترغیب دیتے اور کہتے کہ دشمنان خدا کے مقابلے میں صبر کرو، صبر، یعنی قیامت کے روز تم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی سائے عاطفت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اگر خدا کے دشمن شیر پناہ کی دیوار سے تم پر خروج کرے تو باری تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ان پر ان کے اوپر ہی سے یا پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج دے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری فتح ہوگی۔ کہتے کہ اب ایک نے دوسرے کو لڑائی کے لیے پکارا، تیر اندازوں نے تیر چلائی، قلعہ والوں کی طرف سے تیر برسنے شروع ہو گئے، منجنیق سے ڈیلے آنے لگے۔ مسلمان اس بلا پر جو قلعہ والوں کی طرف سے نمودار ہوئی نہایت صبر و استقلال سے ڈٹے رہے۔ بادشاہ کا تو داماد توما اپنے ہم نام دروازے سے نکلا۔ یہ شخص تمام دمشق میں نہایت عابد، زاہد، شجاع اور دانشمند مشہور تھا۔ کافروں کے شہروں میں سے زیادہ عابد اور اپنے دین کا کوئی دوسرا زاہد اس کے برابر نہیں تھا، نہ اس سے زیادہ کوئی دوسرا بزرگ قوم سمجھا جاتا تھا۔ آج ہی اپنے محل سے اس ہیبت اور شان کے ساتھ نکلا کہ سب سے بڑی صلیب اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے صلیب کو برج پر گاڑ دیا۔ بطارقہ اور اراجیہ نے اس بڑے بڑے نصرانی اس کے گرد جمع ہوئے۔ انجیل ایک اور شخص کے ہاتھ میں تھی، اس نے بھی اسے صلیب کے پاس رکھ دیا۔ نصرانیوں نے اس وقت چلانا شروع کیا۔ گفتگو قال کی آوازیں آنے لگی۔ توما نے اپنے ہاتھ انجیل کے ایک سطر پر رکھا اور اس طرح دعا پڑھنی شروع کی، او خدا میں سے اس شخص کو مدد دے جو حق پر ہو، ہمیں غالب کر، دشمنوں کے ہاتھ میں نہ دے، ظالموں کو برباد کر، تو ظالموں کو جانتا ہے۔ کہ اللہ میرے ہم صلیب کے واسطے اور اس شخص کے وسیلہ سے جو سولی دیا گیا اور جس نے آیات ربانی کو ظاہر اور افعال لاہوتیہ کو اشکارا کیا، تجھ سے نزدیکی اور قرب چاہتے ہیں۔ وہ شخص ہمیشہ تیرے ساتھ ہے، دنیا میں آیا پھر لوٹ گیا، تیرے پاس سے انجیل لایا، قسم ان ظالموں کے مقابلے میں مدد دے، اور جو شخص راہ راست پر ہے اس کو غالب کر۔ اس کی اس دعا پر سب نے مل کر آمین کہی۔ رفاع بن قیس کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا تھا، اور ان سے روماس حاکم بصرہ جو اس وقت ان کے پاس باب توما میں تھے، رومی سے یہ سن کر ترجمہ کر کے بتلاتے جاتے تھے، کیونکہ ہر ایک کلام ان کا وہی ہم کو ہماری زبان میں بتلایا کرتے تھے۔ حضرت رفاعی کہتے ہیں کہ رومیوں کی کفر کی باتیں اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر تہمت سن کر حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے دیگر مسلمانوں نے خدا سے پناہ مانگی، دروازے کی طرف حملے کی نیت سے بڑھے، اور چونکہ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو توما کا یہ قول سخت ناگوار گزرا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا مردود ہو، تم نے جھوٹ بوکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی مثل ہے۔ ان کو باری تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، ان کو جب تک چاہا زندہ رکھا، اور جس وقت خوشی ہوئی اٹھا لیا، یہ کہہ کر آپ نے اس پر ایک سخت حملہ کیا۔ دمشق میں توما کی لڑائی اور حضرت عبان بن سعید رضی اللہ عنہ کی شہادت انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔